بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقار گیلانی صاحب آؤٹ آف سٹی ہیں، تو اس لیے میں آج سولو وی لاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بیسیکلی دو ایشوز ہیں جن کے اوپر میں نے بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ پروپوز جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور ان کے اوپر جو کنٹروورسی ہے وہ ہے، اور اسی کے کانٹیکسٹ میں جو اکنامک فرنٹ پہ ہونے والی تفصیلات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بیسیکلی یہ جو پچھلے 2 دن سے ایک بے یقینی کی صورتحال تھی، وہ اس کی وجوہات کے بارے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پولیٹیکل فرنٹ پہ ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے، اور حکومت جتنی جلدی میں آپ کو نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی تو ضرور ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ جو اس ملک کے موورز اینڈ شیکرز ہیں وہ آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ نااہلوں اور نکموں کی حکومت ہے۔ اور یہ لفظ جو ہیں میں نے مستعار لیے ہیں۔ آج جو فیصل ووڈا صاحب جب سینٹ کی پروسیڈنگز ختم ہوئیں تو اسمبلی سے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی لفظ ادا کیے ہیں، اور یہ لفظ بیسیکلی ہیں تو فیصل ووڈا صاحب کے، لیکن یہ لفظ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑے گھر کے الفاظ ہیں، چونکہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو آل آف سڈن نظر تو یہ آتا ہے کہ بڑی جلدی میں ہو گئیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے۔ سب سے پہلے جو پہلی ڈیولپمنٹ ہوئی میں اس کے اوپر بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر پچھلے 2 سے 3 دن میں جو ہیجان کی کیفیت تھی اس کو میں اس کے ساتھ لنک کروں گا۔ دیکھیں، ایسے نہیں ہے کہ یہ یکدم جو ہے وہ حکومت کے ذہن میں آیا اور حکومت نے اس کے بارے میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھے اور جو ریفلیکشن نظر آ رہی ہے تیزی کے ساتھ جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، میں ایک سیکوینس کے اندر آپ کے سامنے ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے آئی ایم ایف کے فرنٹ پہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آپ 12 جولائی کو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور عموماً 4 to 6 ویکس کے اندر یہ چیزیں بورڈ میں چلی جاتی ہیں، لیکن اس حکومت کو لگ گئے، آج 16 سپٹمبر ہے، 4 دن پہلے آئی ایم ایف کی جو اسپوکس پرسن ہے واشنگٹن میں، انہوں نے کنفرم کیا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے حوالے سے بورڈ کی 25 تاریخ کو اس میں کنسیڈر ہو رہا ہے پاکستان کا کیس، اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف کی کیلنڈر آتا ہے اس میں بھی 25 کو پاکستان کا کیس وہاں پہ ان پلیس ہے، اور یہ کنفرم ہے کہ 25 سپٹمبر کو پاکستان نے جو ریکویسٹ کی ہوئی تھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی کے بعد کہ بورڈ میں آئی ایم ایف اس کو لے کر جائے، اور آئی ایم ایف نے اس کو لنک کیا ہوا تھا ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ایشورنسز سے، اس پہ پیش رفت ہوئی، اور پاکستان اب 25 سپٹمبر کو $7 بلین جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے اس کے تحت اپروول آلموسٹ ہو جائے گی۔ متوقع کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جب بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو آئی ایم ایف اس کو بورڈ جو ہے اپنی آبزرویشنز تو دیتا ہے لیکن منظوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ باتیں ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ حکومت وقت کو یہ کنوے کیا گیا کہ آپ سے نہ تو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا ہے، نہ تو عمران خان کا نیریٹو جو ہے وہ پراپر طریقے سے آپ ہینڈل کر رہے ہیں اور ٹیکل کر رہے ہیں، اور نہ ہی
پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے جو جوڈیشری کے حوالے سے ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ کرنے میں کامیاب ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ان بٹوین دی لائنس یہ کنوے ہوا ہے کہ آپ کے لیے ڈیڈ لائن ہے. تو حکومت وقت کو یہ ڈیڈ لائن ہے کہ اسے اب ڈیلیور کرنا ہے. کمزور حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. اب آئی ایم ایف کے فرنٹ پہ جو بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں بورڈ کی اپروول کی کنفرمیشن ہوئی ہے. ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو ایشو ہے وہ تقریباً $2 بلین نہیں ہے, یہ 2 سے 2.5 بلین ڈالرز کے درمیان ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت پاکستان یہ کہہ رہی تھی منسٹری آف فائنینس کہ سعودی عرب سے ہمیں آئل فیسلٹی $1.2 بلین کی متوقع ہے, لیکن انہوں نے اپنی یہ جو ڈیل ہے اس کو لنک کیا ہوا تھا جو ریکوڈک میں ان کے شیئرز ہیں ان کے ساتھ. بیسیکلی یہ جو سعودی آئل فیسلٹی ہے یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کوششوں کے نتیجے میں ہوئی ہے. اب ریکوڈک پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی, لیکن ریکوڈک کے معاملے کے اوپر کچھ نہ کچھ پیش رفت آئندہ چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ حکومت پاکستان نے 15% شیئرز جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ انہیں آفر کیے ہوئے تھے. چونکہ پروونشل جو گورنمنٹ ہے اس کے شیئرز تو کم نہیں ہو سکتے تھے, فیڈرل گورنمنٹ اپنے شیئرز دے رہی ہے. اس کی ویلیویشن کے اوپر کیا چیز طے ہوئی ہے یہ ابھی سامنے نہیں آئی, لیکن یہ پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں آرمی چیف کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جب منسٹری آف فائنینس نے بتایا کہ ہمارا سعودی عرب سے ہم نے بات کی ہے, تو آئی ایم ایف نے جو سعودی عرب کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے آئی ایم ایف کے اندر اس سے کنفرمیشن لی, اور جب کنفرمیشن ہوئی تو اس کے بعد ہی بورڈ میں لے جانے کا فیصلہ ہوا. لیکن حکومت نے کیا کام کیا جلدی سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حکومت نے کیا یہ کہ ایک تو $400 ملین آئی ٹی ایف سی کے ہے, یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی ایک ٹریڈ فائنینسنگ کی فیسلٹی ہے. $400 ملین 3.5 سے $400 ملین وہاں سے بات چیت ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے $1 بلین کی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی, اور وہ جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی ہے اس میں سے 3 کمپوننٹس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے بتائے تھے, جن میں سے 2 پہ ہم نے ایگری کیا ہے. $600 ملین 300 ملین کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک ری پرچیز کا ایک ان کی ٹرم ہے, اس میں تقریباً کوئی $300 سے $400 ملین وہ بھی تھی. وہ حکومت پاکستان نے فار ٹائم بینگ نہیں لی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ وہ کہہ رہے تھے وہ انپریسیڈنٹڈ اور بہت زیادہ تھا. اور یہ جو $600 ملین ہیں یہ آلموسٹ ڈبل ڈیجٹ تو ہے. کچھ اخبارات میں چھپا ہے کہ یہ 11% ہے. میری اطلاعات یہ ہے کہ 11% سے بھی زیادہ ہے, یہ 11.5% ہے. اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا ہائیسٹ ترین انٹرسٹ ریٹ ہے جو پاکستان $600 ملین کے لیے ہم پے کرنے کے لیے تیار ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ ایک ایسے وقت میں ہم کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں, پاکستان میں بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں, اور فیڈرل ریزروز کی ابھی میٹنگ ہونے والی ہے آئندہ چند دنوں کے بعد ہے. اس میں بھی توقع یہ ہے کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے ہوگا. اور ایسے وقت میں ہم نے ڈبل ڈیجٹ 11.5% پہ ہم نے ایگری کیا ہے کہ ہم وہ $600 ملین جو ہے وہ 2 کمپوننٹس $300 ملین کی صورت میں
ان سے لے لیں گے، چونکہ جو مڈل ایسٹ کے بینکس تھے انہوں نے کسی طرح کی کریڈٹ فیسلٹی دینے سے فوری طور پہ ابھی انکار کیا تھا کریڈٹ ریٹنگ کی وجہ سے، اور وہ جو ریٹس آفر کر رہے تھے وہ بھی اس سے بھی زیادہ ہائر سائڈ پہ تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو فائنانس منسٹر ہیں توقع یہ تھی کہ وہ یہ جو ہفتہ ہے اس ہفتے کے دوران انہوں نے جانا تھا لندن۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ایشو ہے اس وجہ سے شاید ان کا دورہ پوسٹ پون بھی ہوا ہے، لیکن ابھی تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا معاملہ ہی سارا مؤخر ہو گیا ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں ان کا وزٹ پوسٹ پون تھا۔ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کو پتہ ہے کہ یو این کی جو میٹنگ ہے اس میں پرائم منسٹر جا رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ تھوڑا سا میں ہنٹ کر کے آگے نکل جاؤں گا، اس میں ڈیٹیل میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ ایک فیڈرل منسٹر آج کل بڑا تڑپ رہے ہیں امریکہ جانے کے لیے۔ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک موو کی اپروول کے لیے کہ ان کو بھی اس وزٹ میں ساتھ لے کے جائیں۔ پرائم منسٹر آفس نے بھی بڑا زبردست کام کیا، انہوں نے وہ انکار بھی نہیں کیا اور اقرار بھی نہیں کیا، اور وہ سمری واپس بھجوا دی، ان کی وہ ریکویسٹ واپس بھجوائی، اور ان سے کہا جی کہ اس کی ساری چیزیں فارن آفس جو ہے وہ فائنل کرے گا۔ تو وہ فارن آفس کے پاس اب ان کی ریکویسٹ پڑی ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو منسٹر تڑپ رہے ہیں امریکہ یاترا کے لیے، اور ایک کانفرنس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے وہاں پہ، اس کی ڈیٹیل بھی میرے پاس ہے، میں بہت ڈیٹیل میں جا کے اس کے بارے میں ساری بات کروں گا، لیکن ابھی میں فار ٹائم بینگ اس سے نکلتا ہوں اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر آ جاتا ہوں۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جوڈیشری کے حوالے سے، ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ جلدی میں آئی ایم ایف کا کیا گیا، چونکہ ان میسج یہ تھا بڑے گھر سے کہ آپ نہ تو آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہے ہیں، نہ عمران خان کا نیریٹو کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور نہ ہی جوڈیشری کے جو پرابلمز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ آپ اس کو ڈلیور کرنے میں کامیاب ہیں۔ تو اس حکومت کے پاس اکتوبر کے اینڈ تک کا ٹائم ہے کہ وہ ڈلیور کرے۔ اگر وہ ڈلیور نہیں کرے گی تو پھر کچھ اور آپشنز کے بارے میں غور و فکر شروع ہو سکتا ہے۔ اس میں ود ان پارلیمنٹ بھی ہے گنجائش یا بات چیت ہو سکتی ہے کہ ود ان پارلیمنٹ کوئی چینج جو ہے وہ لائی جائے، لیکن کسی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی بھی آوازیں آتی ہیں اسلام آباد کے جو واقفان حال ہے، اور ان کی جو گفتگو ہے ان کے ڈرائنگ رومز کے اندر، وہاں سے اس کی آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ کہیں کسی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی بات تو نہیں آگے بڑھ رہی، چونکہ یہ حکومت جتنی جلدی میں ہے اس جلدی کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو کار فرما ہے۔ ایک ویک نہ ڈلیور کر سکنے والی حکومت، نکمی اور نااہل حکومت، بقول فیصل واڈا صاحب کے، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ میں نے ان سے ادھار لیے ہیں، جب وہ پرفارم نہیں کر سکتی تو پھر دوسرے آپشنز کے بارے میں غور و فکر شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو رات کو لیٹ نائٹ تک اتنی کوششیں ہوئیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ گئے، اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں جو ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ مزید بھی سنیں گے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ آخری بات، کہ یہ اس حد تک حکومت ہے جو ڈلیور نہیں کر سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی کے امیر آئے تھے اور ان سے یہ طے ہوا تھا کہ حکومت آئی پی پیز کے ایشو کو ریزالو کرے گی، اس پہ کچھ پروگرس بھی ہوئی ہے، لیکن وہ پروگرس بھی بڑی سلو ہے۔ اس پہ بھی آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ لگ یہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت اسلامی کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف رخ کرنا پڑے، اور وہ ماحول بن سکتا ہے
کہ جس ماحول میں یہ ضروری ہو کہ یا تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی چینج، پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی چینج لائی جائے، یا آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ حکومت کتنی تیزی سے ان جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرتی ہے، ان کے بارے میں آگے بڑھتی ہے، اور ان ایشوز کو آگے کی طرف لے جا کر یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے کے قابل بھی ہے، اور یہ پولیٹیکل فرنٹ کو بھی ہینڈل کر سکتی ہے، اکنامک فرنٹ کو بھی ہینڈل کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انرجی کا جو ایشو ہے اس کو بھی حل کر سکتی ہے. ایک بات میں آخر میں یہ بھی کر دوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی اپروول کے بعد کچھ سرٹینٹی اکنامک فرنٹ پہ آئے گی، اور جب اکنامک فرنٹ پہ پاکستان میں سرٹینٹی آتی ہے تو پولیٹیکل فرنٹ پہ نئے تجربات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو ہسٹری اٹس ریپیٹنگ اٹ سیلف، دوبارہ سے اسی کی طرف بڑھتی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں ان سے اگر آپ نے آگاہی حاصل کرنی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم ان جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں کمنٹس بھی دینے ہیں. آئندہ پروگرام تک امید ہے کہ گیلانی صاحب بھی واپس آ چکے ہوں گے، تو ہم دوبارہ سے وہ جو مکالمہ کی روح ہے اس کے مطابق اپنا پروگرام کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.